اب دھیان سے سنیں دو باتیں. میں نے آپ کو نفی اسبات، کچھ آیات میں نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کچھ آیات میں یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے جان. دونوں طرح کی آیتوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن کا کچھ مان لیں کچھ چھوڑ دیں، سب کچھ مان. جہاں کہیں نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ یہ کہ ذاتی طور پر، حقیقی طور پر خود سے کوئی جانتا نہیں. یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا کے بغیر تو ہم کوئی کمال مانتے ہی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ علم دے رہا ہے، تو اللہ کا عطا کیا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اب واقعات کتنے ہیں، میں ان کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے گا، مگر میں نے کچھ آپ کو باتیں ضرور بتانی ہیں. کہتے ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں سر رکھا، صحابہ کو کہہ دیا ڈھونڈو. بعد میں وہ ہار جب پالکی اٹھائی گئی نیچے سے نکل آیا، تو نبی پہلے ہی بتا دیتے. نبی نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ علم ہوتا تو بتا دیتے. یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ علم ہوتا تو بتا دیتے. میں نے کہا علم تھا اسی لیے آرام کر رہے تھے. صحابہ کو لگا دیا ڈھونڈنے پہ. علم تھا آرام فرما رہے. کیوں؟ پتا تھا کہ آیت آنے والی ہے تیمم کی. ابھی تیمم کی آیت آئے گی، پوری امت کو انعام ملے گا. اگر حضور بتا دیتے پہلے سے مل جاتا تو پھر آیت آتی. نبی کو پتا تھا آیت آنے والی ہے، اسی لیے سکون سے آرام فرما رہے ہیں. ان کو لگا دیا ڈھونڈنے میں کہ یہ جب تک ڈھونڈیں گے اللہ کی آیت آ جائے گی. علم تھا یا نہیں؟ خود کو عالم کہلانا چاہتے ہو، نبی کے علم کا انکار کرتے ہو، کیسے ہو؟ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کس کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. مہربانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ نبی کے معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دے. تو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے، کوئی شبہ نہیں. انبیاء کی بڑی شان، اولیاء کے بارے میں واقعات، کتنے واقعات ہیں. تو اللہ کی عطا سے ہم اللہ کی عطا کے بغیر مانتے نہیں. کنفرم حقیقی طور پر کوئی یہ کہے کہ نبی خود سے جانتے ہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ مانتے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کتنی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا. بھائی چاہتے تھے باپ کی توجہ ہمیں زیادہ ملے، باپ یوسف علیہ السلام کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. بھائیوں نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں، جب وہ نہیں ہوں گے تو ساری توجہ ہمیں ملے گی. قرآن میں سارا واقعہ موجود. بھائیوں نے پروگرام بنایا، ابا جان کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس. کل ہم جا رہے ہیں کھیلنے، غدن یرتع ویلعب، پکنک منانے جا رہے ہیں، سیر سپاٹے کو جا رہے ہیں، تو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے، کھیلے گا.
وہاں مزہ کرے گا، طبیعت بشاش ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، کہیں اس کو بھیڑیا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہم 10 کے 10 جوان، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ لے گئے۔ مقصد ان کا جو تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری، ایک جانور کا جھوٹا خون اس کو لگایا، حضرت یوسف کو کنویں میں انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دیا، انہوں نے اپنے طور پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، حضرت یوسف کو انہوں نے گود میں لے کر جو ڈول تھا پانی نکالنے کا اس میں بٹھا دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اللہ فرماتا ہے رات کے وقت یہ روتے ہوئے آئے اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام کے پاس، روتے ہوئے آئے۔ وہ قمیص جس پہ خون لگا ہوا تھا وہ ساتھ لے کر آئے، اور ابا جان سے آ کے کہا کہ ہم نے سامان رکھا تھا، سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تھا کہ وہ نگرانی کرے، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ جو بات بیٹوں نے آ کر اگلے دن کی، حضرت یعقوب ایک دن پہلے کہہ چکے یا نہیں کہہ چکے؟ پوچھ رہا ہوں، قرآن سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ جو بیٹوں نے آ کے اگلے دن بات کہنی تھی، آپ نے ایک دن پہلے کہی یا نہیں کہی؟ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری قال بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گئے نہیں، جا کے تفتیش نہیں کی کہ دکھاؤ کہاں سے بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے کیا کچھ کھایا، کچھ ہڈیاں بچی ہوں گی، کچھ تو ہوگا، نہیں گئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو وہ یوں کرتے، وہ یوں کرتے۔ میں نے کہا پتہ تھا اسی لیے کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ کو کوئی خبر دے کہ آپ کے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ فوراً وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ حضرت یعقوب کہیں نہیں جاتے، بلکہ فرماتے تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، صبر اچھا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کا پروگرام تھا، اس کے تحت لے کے گئے۔ اللہ یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچائے گا، میرے اس کے درمیان اب جدائی ہے تو میں صبر ہی کروں گا۔ ان کو پتا تھا اسی لیے نہیں گئے نا، پتا نہ ہوتا تو جاتے، پتا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں پتا نہیں تھا، ان کو پتا نہیں۔ کتنی باتیں ہیں یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس طرح، ان کو سوچنا چاہیے کس کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں۔ اچھا جی، رمضان میں نے آپ کے سامنے بدر کا واقعہ بیان کیا، آپ لوگوں نے سنا۔ 70 کافر مارے گئے، کتنے؟ اونچی 70 گرفتار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں ایک دن پہلے جنگ ہونے سے، اونچی کہیے گا، ایک دن پہلے جا کر نشان لگا دیے، کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی یہاں ہوگی، فلاں کی یہاں ہوگی، نبی پاک نے نشان لگا دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا، کون بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے نشان لگا رہے ہیں، کیا کہو گے؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بات بتاؤں۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، میں یہ کہوں کہ یہاں پر کوئی
جتنے بیٹھے ہیں سب، ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں جانتا۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے لیے کہہ دوں کہ کوئی آپ میں سے عربی نہیں جانتا، یہ کیا ہوگا؟ دعویٰ، میرا دعویٰ۔ ایک صاحب اٹھ کر صاف ستھری فصیح عربی بولنا شروع کر دے، میرا دعویٰ صحیح رہے گا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کمائے گا، کیا کرے گا، کون کہاں مرے گا، اللہ جانتا ہے۔ نبی کریم بتا رہے، اب کیا کہو گے؟ نبی کریم خود سے نہیں بتائے، سیدھا سا جواب۔ اللہ کا فرمان، اللہ کا دعویٰ سچا، ذاتی یقینی حقیقی طور پر اللہ کے سوا خود سے کوئی جانتا نہیں۔ نبی جانتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے، اللہ کے بتانے سے۔ جب یہ کہہ دیتے ہیں ہم کہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، تو اب کوئی شبہ رہتا نہیں۔ اب یا تو یہ کہو کہ اللہ بتا نہیں سکتا، یا یہ کہو کہ اللہ بتاتا نہیں، یہ تم ثابت نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے پسندیدہ رسول کو بتاتا ہے، خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جو جانتا ہے اللہ کے بتانے سے جانتا، خود سے جانتا نہیں۔ آپ نے یہ بات بھی سنی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پانچوں علم جو ہیں ان کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کا مالک ہے۔ چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے خزانہ مشیت میں سے ہیں، اور اس خزانے کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی شخص کتنی کوشش کر لے، وہ خود سے اس کو حاصل کر سکتا نہیں۔ اللہ نہ چاہے، اللہ نہ بتائے تو کوئی خود سے حاصل کر سکتا۔ چابی کا ذکر بھی میں آپ کو بتا چکا۔ چابی کے لیے دو لفظ آئے ہیں، مفاتیح اور مقالید، قرآن میں دو ہیں۔ اللہ کے پاس ہے مفاتیح اور مقالید۔ اب مفاتیح اور مقالید کو سامنے رکھ کر دیکھیں محبت والوں کی سوچ۔ مفاتیح جمع ہے، پہلا حرف ہے میم، آخری حرف ہے ہے، عربی میں ہا، اردو میں ہے۔ مفاتیح میم ہا، مقالید میں میم پہلا حرف، آخری دال، میم ہے میم دال، کیا بن گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ راز ساری کائنات کا راز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا؟ اچھا، قیامت کے وقت کو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، کب آئے گی؟ مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، تاکہ لوگوں میں خوف رہے۔ ٹائم فکس ہوتا تو ارے یار ابھی تو بڑی دور ہے، مزے کرو، یہ کرنا، انسان کا مزاج۔ اور لوگ نیکی کرنے میں دیر نہ کریں، کوتاہی نہ کریں، ڈرتے رہیں۔
اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک دیہاتی پوچھتا ہے متی الساعہ، صحیح حدیث ہے، صحیح ہے، ان میں ہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھ رہا ہے، اس کا یقین ہے کہ نبی کو خبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مجھے نہیں پتا، یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا جانوں، یہ فرمایا ما عادت لہا، اور قیامت کا پوچھنے والے یہ بتا تجھے بڑی جلدی ہے تو انہیں تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے کب آئے گی، تیاری کیا ہے؟ تو وہ دیہاتی صحابی کہتے ہیں حضور کو نماز روزے زیادہ نہیں ہے مگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ اگر تو محبت کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن قیامت میں تو اعمال تولیں گے، اس دن تو بات ہوگی نیکیوں پر، نہیں، میرے نبی کیا فرماتے ہیں، المرء مع من احب، اور دوسری روایت میں انت مع من احببت۔ وہ قیامت کا پوچھنے والے، میں نے تجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس تیاری کیا ہے تو تو کہتا ہے اعمال زیادہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو سن، قیامت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھ کو محبت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کر کہ اتنی خوشی کبھی اور نہیں ہوئی تھی، اتنی خوشی، عیدوں کی عید ہو گئی۔ حضور نے فرمایا قیامت میں اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالی کے سوا خود سے کسی کو خود سے نہیں ہے۔ اللہ کی عطا سے نبی جانتے